بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع انتہائی حساس نوعیت کا ہے۔ ہم بات کریں گے بدنام زمانہ ہیرا منڈی شاہی محلہ ٹیکسالی گیٹ لاہور کے تاریخی پس منظر کے بارے میں۔ اس جگہ کو عام طور پر فوڈ اسٹریٹ کے نام سے شہرت حاصل ہے۔ یہ ایشیا کی بڑی فوڈ اسٹریٹ میں شمار کی جاتی ہے۔ دنیا بھر سے آئے ملکی اور غیر ملکی سیاح یہاں کے نتنائے کھانوں سے محظوظ ہونے کے لیے اس فوڈ اسٹریٹ کا ایک بار ضرور دورہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ چاہے جس مرضی سے اس جگہ کو بیان کر لیں، اس جگہ کو جو بدنامی کا داغ لگا ہوا ہے وہ کبھی دھل نہیں سکتا، اور یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ ایک طرف تو ہمارا اسلامی معاشرہ زنا اور عصمت فروشی کی ممانعت کرتا ہے، دوسری طرف اسی معاشرے کے پرزور تعاون اور یہاں آنے والے لوگوں کی وجہ سے آج تک یہاں جسم فروشی کا کاروبار گرم ہے۔ لیکن کیسے پاکستان کا دل لاہور دنیا بھر کی سب سے بڑی عصمت فروشی کی مارکیٹ کا اڈا بن گیا؟ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنا پر ہیرا منڈی معرض وجود میں آئی؟ اس سب پر تفصیل سے بات کریں گے۔ بدنام زمانہ ہیرا منڈی شاہی محلہ ٹیکسالی گیٹ لاہور۔ یہ نام سنتے ہی سبھی کے دلوں میں یہاں پر چھپے گہرے رازوں کو جاننے کی جستجو بڑھ جاتی ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے۔ تو آئیے اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ لاہور کا خوبصورت شہر، جو کہ ہر مغلیہ دور میں بادشاہوں کی سیاسی اور غیر سیاسی سرگرمیوں کے سبب ان کے بھرپور زیر استعمال رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور کے چاروں طرف مضبوط دیوار تعمیر کی گئی اور لاہور میں داخلے کے لیے مختلف مقامات پر 13 دروازے لگائے گئے۔ انہی دروازوں میں سے ایک روشنائی دروازہ ہے جو کہ بادشاہی مسجد کے جنوب کی جانب واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ہاتھیوں کے دستے شہر میں آ جایا کرتے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بادشاہی مسجد کے حضوری باغ کی جانب شاہی محلہ قائم کیا گیا تھا۔ یہ شاہی محلہ بھی مغلیہ دور میں ٹیکسالی گیٹ کی جانب تعمیر کیا گیا۔ یہ ہیرا منڈی اصل میں وہی شاہی محلہ ہے جسے کہ بعد میں بازار حسن اور لیڈ لائٹ اسٹریٹ کے نام سے جانا جانے لگا۔ ہیرا منڈی کا قیام 17ویں صدی میں عمل میں آیا۔ یہاں پر بادشاہ اپنے شہزادوں کو ثقافت، تہذیب اور اٹھنے بیٹھنے یہاں تک کہ کھانا کھانے کے آداب سیکھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ موسیقی سے محظوظ ہونے یہاں کا رخ کیا کرتے۔ پھر 18ویں صدی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت آئی تو مہاراجہ کے منہ بولے بیٹے ہیرا سنگھ نے شاہی محلے میں اپنے لیے ایک حویلی تعمیر کی، اور ہیرا سنگھ کی بنیاد سے شاہی محلے کا نام ہیرا منڈی پڑ گیا۔ بعض روایات کے مطابق ہیرا سنگھ یہاں کے ہندو وزیر اعظم دیان سنگھ کا بیٹا تھا، جو کہ رنجیت سنگھ کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا، اور دیان سنگھ کے مرنے کے بعد وہ اس کی جگہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ اس وقت یہاں پر موسیقی کی بھرپور محافل ہوا کرتی تھی، اور اسی بنا پر یہاں آئے دن راجاؤں کی آمد کا سلسلہ لگا رہتا۔ ہیرا سنگھ کے دور حکومت میں ہی اس جگہ پر جسم فروشی اور زنا جیسی برائیاں جنم لے چکی تھیں۔ 18ویں صدی میں لاہور پرانی انارکلی میں باقاعدہ انگریز فوجیوں کی تفریح کے لیے کوٹھے تعمیر کیے گئے، جنہیں بعد میں ہیرا منڈی کی ساز اور موسیقی کی محفلوں کی مناسبت سے ٹیکسالی دروازہ ہیرا منڈی منتقل کر دیا گیا، اور اسی طرح موسیقی کے ثقافت عصمت فروشی میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن اسی دوران بعض انگریز پادریوں نے یہاں سے برائیاں ختم کرنے کے لیے کافی کوششیں کی، لیکن اثر رسوخ کے پنجے اس قدر گہرے تھے کہ وہ اس جگہ کا بال تک بانکا نہ کر سکے، بلکہ 1870 کے بعد تو انگریزوں نے یہاں کے زنا خانوں میں خاصی تبدیلیاں کی اور انہیں مزید پرکشش بنا دیا گیا۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم ہو جانے کے بعد بھی یہ ہیرا منڈی اپنے پورے زور و شور سے رواں دواں رہی۔ اسلامی ریاستی معاشرہ ہونے کے باوجود بھی کئی سالوں تک کسی کو بھی اس جگہ کے ختم کرنے کا خیال نہ آیا، لیکن جنرل محمد ضیاء الحق صاحب صدر پاکستان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پہلے آرمی آفیسر تھے، جنہوں نے ایک بڑے آپریشن کے مد میں اس جگہ کو صاف کرنے کا عزم کیا،
اور زور زبردستی سے ان زنا خانوں کو یا تو مکمل طور پر بند کر دیا گیا یا پھر انہیں کہیں اور منتقل کر دیا گیا تاکہ یہاں پر سے دلالوں اور طوائفوں کا رش ختم ہو جائے۔ لیکن ایک بار پھر اسلامی معاشرے کے شرپسندوں کو ان زنا خانوں کے بند ہونے پر اعتراض ہونے لگا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد ایک بار پھر سے یہ سب شاہی محلے کی زینت بن گیا۔ قیام پاکستان کے بعد ہیرا منڈی کی ثقافت کو وقتاً فوقتاً بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں قانون سازی کے ذریعے سے ہیرا منڈی کے قیام کو مکمل طور پر غیر قانونی قرار دیا تھا، جو کہ آج بھی قانون جرم ہی ہے، لیکن لوگوں کے اثر رسوخ کی بنا پر یہ جگہ آج بھی قائم ہے۔ اب ہم مزید ہیرا منڈی کے موجودہ حالات اور یہاں پر کام کرنے والی طوائفوں یا جسم فروش ورکرز کے بارے میں ایک مختصر خاکہ بیان کریں گے کہ اب اس جگہ کے کیا حالات ہیں، نیز یہاں پر کام کرنے والوں کا اس جگہ کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ اگر ہم ہیرا منڈی کی موجودہ صورتحال کی بات کریں تو اب اس وقت یہاں پر چونکہ رہائشی مکانات اور آبادی بڑھ گئی ہے، ان رہائشی مکانات میں بے شمار شریف لوگ آباد ہیں جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، لہٰذا ان کے بہت اعتراضات پر اس جگہ کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہلے کی طرح شام کے ڈھلتے ہی مجرے اور موسیقی کی محفلیں نہیں سجتی، جبکہ اس جگہ کے جو پرانے رہائشی ہیں ان کے مطابق آج سے 40 سال پہلے تک بھی یہاں رات 11 سے 1 بجے تک ناچ گانے کے پروگرام چلتے رہتے ہیں، لیکن اب یہاں پر رات دیر گئے تک فوڈ اسٹریٹ کا کام زور و شور سے چلتا ہے۔ لوگ دور دور سے یہاں پر لذیذ کھانے کھانے آتے ہیں۔ یہاں جسم فروشی آج بھی جاری ہے، لیکن اس کے لیے طوائفوں یا جسم فروش ورکرز کو ان کے مخصوص کوٹھوں پر مشتمل ایک گلی تک محدود کر دیا گیا ہے، اور اب یہ لڑکیاں ان کے دلال سرعام ہیرا منڈی کی سڑکوں پر نظر نہیں آتے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ موبائل فون اور آن لائن انٹرنیٹ کی دنیا ہے، تو یہ جسم فروشی کا کاروبار پوری طرح سے لاہور شہر میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، اور ہیرا منڈی کے علاوہ بھی کئی ایک جگہ ایسی ہیں جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم ہیرا منڈی کی طوائفوں کی بات کریں تو ان کے اس سب کے بارے میں خیالات بالکل مختلف ہیں۔ یہاں پر مستقل طور پر رہنے والی چند طوائفوں اور نائکاؤں کے جب BBC نے انٹرویوز لیے تو ان کے خیالات اپنی ظاہری حالت کے بالکل برعکس نکلے۔ ان کا کہنا تھا جوانی تو ان کی چکا چوند ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے میں ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اسی لیے یہ اپنی ناجائز اولادوں کو بھی اس اندھیر نگری کی نظر کر دیتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا یہ واحد جگہ ہے جہاں بیٹی کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے، کیونکہ وہ آگے چل کر ان کا کاروبار آگے بڑھائے گی۔ ان کا کہنا تھا یہاں پر غیر مستقل طور پر لڑکیاں جسم فروشی کے لیے یا تو بلائی جاتی ہیں یا پھر خود چل کر آتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ غربت ہے۔ اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے لڑکیاں آ کر اپنے جسم کی نیلامی کرتی ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے خوراک کا بندوبست کرتی ہیں۔ اگر ہم اس اجرت کی بات کریں جو یہ اپنے سر گنا لے کر حاصل کرتی ہیں تو وہ چند 100 روپوں سے زیادہ نہیں ہوتی، جس میں سے کچھ رقم ان کے گاہکوں تک لانے والے دلال اور نائکائیں وصول کرتی ہیں۔ لاہور کی ہیرا منڈی پوری دنیا میں ایک بہت بڑا جسم فروشی کا اڈا ہے، اور ہمارے معاشرے کی بڑی تعداد اس جگہ کو آج بھی اپنی آمد سے روشن کیے ہوئے ہے۔ ایک روایت کے مطابق کیونکہ یہاں پر حسین و جمیل لڑکیاں ہوتی ہیں، اس لیے اس جگہ کو ہیرا منڈی کہا جاتا ہے۔ ہیرا منڈی کے بارے میں سب سے پہلے رائڈیار کپلنگ نے 1901 میں اپنے ناول کم میں تفصیل سے لکھا ہے، اور یہی ناول ہیرا منڈی کی عالمی شہرت کا باعث بنا۔ اگر ہم آج کی ویڈیو کا بغور جائزہ لیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے اس جگہ کو ختم کرنے کے لیے غیر مسلم عیسائی پادریوں نے سر توڑ کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ انہیں لگتا تھا کہ اس سے ان کے مذہب میں خرابیاں پیدا ہوں گی، لیکن آج لاہور بلکہ پورے پاکستان میں اسلامی معاشرہ اسلام میں ریاست قائم ہے، اور ہیرا منڈی کا قیام اور جسم فروشی پوری طرح سے غیر قانونی اور گناہ تصور کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی یہ سب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے۔
آج تک اسے کوئی حکومت ختم نہ کر سکی، اور لگتا بھی ایسے ہے کہ آئندہ آنے والے زمانوں میں بھی اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ محترم عزیز دوستو، سوچنے کی بات ہے یہ سب کیوں ہے؟ جبکہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر جسم فروشی سر عام ہوتی ہے، تو پھر اس جگہ کو ختم کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس جگہ پر جسم فروشی کے کاروبار کو روکا کیوں نہیں جاتا؟ وجوہات کیا ہیں؟ کمنٹ میں ضرور لکھے گا۔